بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک ججمنٹ ہے۔ ان کی کوئی بھی ججمنٹ پڑھیں تو اس میں مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا اینڈ یہ بڑا پیارا کرتے ہیں۔ ابھی کل ان کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے کہ نیکسٹ چیف جسٹس یہ ہیں، اور پلس آج ایک طرح سے ان کا ایک پہلا امتحان بھی ہے کہ آج سے قبل جب بھی ان کا دیکھا گیا ہے تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظر آتے ہیں، کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فوج کی مداخلت کے حق میں نہیں ہے۔ تو فوجی عدالتوں کے حوالے سے آج کیس لگا ہے، تو اس میں یعنی اس بینچ میں یہ بھی شامل ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس سائڈ پہ جاتے ہیں، کیونکہ جب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے پی ٹی آئی لاڈلی ہے، اور پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب یہ باقی جماعتوں کو لاڈلا سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک سیاسی بحث۔ تو آتے ہیں اپنی ججمنٹ کی طرف۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ دتا وہ فوت ہو جاتے ہیں جناب 1947-48 میں کہیں، اور ان کی وفات کے بعد اللہ دتا کی دو بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں۔ لیکن جو انتقال وراثت درج ہوتا ہے، کب درج ہوتا ہے؟ 6 اپریل 1956 کو وہ درج ہوتا ہے صرف بیٹوں کے حق میں۔ بیٹوں کو 53 کنال جائیداد مل جاتی ہے، بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا۔ انتقال نمبر ہے 2207۔ اب بیٹیاں عدالت میں آ جاتی ہیں، وہ آ کے چیلنج کرتی ہیں کہ یہ انتقال غلط درج ہوا ہے۔ جو لوور کورٹ ہے وہ بیٹیوں کے حق میں فیصلہ دیتی ہے، جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے وہ بھی بیٹیوں کے حق میں، ہائی کورٹ بھی بیٹیوں کے حق میں۔ اب یہ کیس پہنچ گیا جی سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں جو بیٹوں کے وکیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ دیکھیں، اللہ دتا یہ فوت ہوا 1947-48 میں کہیں، تو اس وقت قانون یہ تھا، یعنی قانون بیسیکلی نہیں، کسٹم یعنی رواج یہ تھا کہ جو جائیداد ہوتی تھی زرعی جائیداد، وہ صرف بیٹوں کو ملتی تھی، بیٹیوں کو نہیں ملتی تھی۔ لیکن یہ جو رواج تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ کب ختم کیا گیا؟ 1948 میں۔ 1948 میں یہ ختم ہو گیا، اور اس کی تاریخ رکھی گئی کہ 15 مارچ 1948 سے پہلے جو دے دیا گیا ہے بیٹوں کو مکمل حصہ، وہ تو چلیں ٹھیک، لیکن اس تاریخ کے بعد اب حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اب جب تقسیم ہوگی تو کیسے تقسیم ہوگی؟ وہ اسلامی قانون وراثت کے تحت تقسیم ہوگی، یعنی بیٹیوں کو ان کا حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ جو بیٹوں کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ کیونکہ 15 مارچ 1948 سے پہلے اللہ دتا کی وفات ہوئی، لہٰذا اس وقت رواج تھا کہ بیٹوں کو تمام جائیداد ملنی ہے، تو اس لیے بیٹوں کو مل گئی۔ لیکن جو بیٹیوں کے وکیل تھے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے، وفات چاہے پہلے ہوئی ہو، لیکن یہ جو انتقال درج ہوا ہے یہ تو 1956 میں درج ہوا ہے۔ تو جب یہ 1956 میں درج ہو رہا ہے، اس انتقال پر ہی ان کا پورا کیس ہے، تو وہ انتقال تو 1956 میں درج ہوا ہے، تو لہٰذا یہ قانون یعنی جو 1948 جس قانون کی بات ہو رہی ہے، اس کا یا ان رواج کا وہ اطلاق اس کیس کے اوپر نہیں ہوتا۔ اور اس میں ایک کیس کا حوالہ دیا گیا جو یہ ہے غلام حیدر ورسز مراد۔ اب اس کیس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کیس جو ہے یہ تھا کہ اس میں ایک انتقال درج ہو رہا ہے 1944 میں۔ اب 1944 میں جو انتقال درج ہوا اس میں ساری جائیداد بیٹے کو مل گئی، بیٹی کو نہ ملی۔ تو بیٹی جب عدالت میں آئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ اب رواج کے مطابق ساری جائیداد کیونکہ بیٹے کو ملتی تھی، لہٰذا یہ جو ساری جائیداد بیٹے کی طرف گئی ہے وہ درست ہے۔ لیکن اس میں بھی یہی بات کی گئی کہ یہ کیونکہ انتقال 1948 سے پہلے ہوا ہے اس لیے یہ درست ہے، اگر یہ 1948 کے بعد ہوتا تو پھر یہ درست تصور نہ کیا جاتا۔ تو یہ جو کیس ابھی جو 2022 کا کیس ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس میں عدالت نے اینڈ رزلٹ یہی نکالا اور یہی فیصلہ دیا کہ جناب کیونکہ یہ انتقال 1956 میں ہوا، بیٹے اس انتقال کے اوپر رلائے کر رہے ہیں، لہٰذا یہ انتقال اس 1948 کی تاریخ کے بعد ہے، اب وہ رواج والا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو یہ انتقال درست تصور نہیں ہوگا، اس کو کینسل کیا جائے اور بیٹیوں کو ان کا حصہ دیا جائے۔ جو میں اینڈ کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے، ادھر یہ اینڈ ہو رہا ہے
دیئر فور فار دا افور سیڈ ریزن دس اپیل از ڈسمسڈ. کیونکہ بیٹے آئے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں تو عدالت نے کہا ان کا کیس ڈسمس ہوتا ہے ان کی اپیل. ان کیس دا ججمنٹ آف دا سبارڈینیٹ کورٹس اینڈ دا ہائر کورٹس ہیو اسٹل ناٹ بین امپلیمنٹڈ بائی دا کنسرنڈ اتھارٹی. کہ جو نچلی عدالتوں نے فیصلے کیے یعنی انہوں نے انتقال کینسل کیا وہ ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اینڈ دا اونرشپ آف آل دا لیگل ہیئرز آف دا اللہ دتا از ناٹ ریکارڈیڈ ان دا پراپرٹی ریکارڈز. اور اللہ دتا کے جو وارثان ہیں یعنی ابھی بیٹیوں کا ذکر ہو رہا ہے ان کا نام ابھی بھی محکمہ مال کے کاغذات میں نہیں آیا. دا سیم شوڈ بی ڈن امیجیٹلی. یہ فوری طور پہ کیا جانا چاہیے. ایز ڈیکیڈس ہیو آلریڈی پاسڈ. کیونکہ کئی دہائیاں پہلے ہی گزر چکی ہیں سنس دا ڈیتھ آف اللہ دتا کو فوت ہوئے. یعنی کیونکہ وہ بندہ تو 1948 میں فوت ہوئے اور یہ فیصلہ کب ہو رہا ہے یہ 2022 میں. 22 سال یہ ہو گئے اور 52 سال وہ پچھلی صدی کے گزر گئے یعنی ٹوٹل 74 سال گزر گئے ہیں. اینڈ سم آف ہز لیگل ایئرس ہیو ریمین ڈپرائیوڈ آف دیئر انہیریٹنس. اور اللہ دتا کے کچھ وارثان وہ ابھی تک محروم ہیں اپنے شرعی حصے سے. تو عدالت نے بیسیکلی کہا کہ فی الفور یہ انتقال درج کیا جائے. یہ تو چلیں ایک مختصر سا ہے ان کی کلوزنگ ہے. عام طور پہ جو ان کے فیصلے ہیں جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا وہ بڑے بہترین ہوتے ہیں. اس میں ایک طرح کا انہوں نے سبق بھی دیا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی ڈائریکشن بھی دی ہوتی ہے کہ جناب آئندہ ادارے اس طرح سے کریں یا اس طرح سے کریں. تو بہرحال یہ اس لحاظ سے ڈفرینٹ ایک ججمنٹ ہے کہ یعنی یہ پوائنٹ اس سے قبل بیسیکلی ڈسکس نہیں ہوا اس چینل پہ کہ جو رواج تھا وہ رواج یہ تھا کہ 1948 سے پہلے تمام جائیداد لڑکوں کو ملتی تھی لیکن یہ لازمی بھی نہیں تھا. یہ نہیں کہ بیٹیوں کو دیا ہی نہیں جاتا تھا. جو دیتے تھے وہ دے دیتے تھے لیکن جو نہیں دینا چاہتے تھے تو وہ اس رواج کے اوپر ریلائی کرتے تھے کہ جناب ہمارے یہاں رواج ہے کہ بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا. تو اس بنیاد کے اوپر تمام جائیداد وہ بیٹوں کو دے دی جاتی تھی. تو بہرحال یہ اب رواج ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب اسلامی قانون وراثت کے تحت ہی جائیداد ملتی ہے. بیٹیوں کو ان کا شرعی حق دیا جاتا ہے.